جب موت جاہلانہ ہوگی وہ اس وقت ہی ممکن ہے جب ساری زندگی انسان نے جہالت میں گزاری ہو. اور یہاں پر جہل کے مقابلے میں جو علم ہے، جو معرفت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا یہ کانسیپٹ پتہ ہو کہ آپ اس دنیا میں جو آئے ہیں، من عین فی عین الی عین، کہ آپ کہاں سے آئے ہو، کہاں ہو اور کہاں جا رہے ہو، مبدأ اور آپ کا معاد اور آپ کی زندگی کا جو یہاں پر ایک ٹرانزٹ لائف ہے، اس کے متعلق آپ کو اچھی طرح آگاہی ہو. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس نے آخری وصی کو یا ہر زمانے کے امام کو، جو میرے وصی ہیں، جو میرے نمائندے ہیں، جن کو میں نے امام بنایا اور میرے اوصیاء میں سے جنہوں نے ان ہستیوں کو نہ پہچانا، کیونکہ یہ صرف امام عصر کے متعلق تو نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ہر زمانے کا امام، جس نے بھی اس کانسیپٹ کو نہ پہچانا کہ رب ذوالجلال نے ہدایت کا کیا سلسلہ جاری رکھا ہے، وہ یقیناً ایک جاہلانہ موت، مینس اس نے نبوت کو بھی نہیں پہچانا، ٹھیک ہے، اس نے پھر معاد کو بھی نہیں پہچانا، اس نے قرآن کو بھی نہیں پہچانا. تو یہ پورا ایک زندگی کا سلیقہ ہمیں اور ہدف حیات کی طرف اشارہ ہے کہ معصوم روح اور جان اور قطب عالم ہے، یہ عالم ہے، یہ کائنات ہے، اس کی جان جو ہے وہ معصوم ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ اگر معصوم ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ہو، ہر زمانے میں امام اگر نہ ہو، تو یہ زمین اپنے اہل کو نگل لے اور ختم ہو جائے. جس طرح آپ ینگ بالکل ٹھیک، اگر کچھ ہو جائے آپ کو اور روح نکل جائے یا میرے بدن سے آپ کے بدن سے، تو آپ کو دفن کر دیا جائے گا، مجھے دفن کر دیا جائے گا. کیوں؟ جبکہ ہاتھ پاؤں اور بدن کے اعضاء جو ہے وہ بالکل صحیح و سالم، سب کچھ پرفیکٹ، سب کچھ ٹھیک، لیکن جو اصل چیز تھی جسے ہم کہتے ہیں نا روح اور جان، وہ نکل گئی تو کیا فائدہ اس باڈی کا. بالکل اسی طرح یہ کائنات ایک جسم کی طرح ہے اور اس کی روح جو ہے، اس کی جان جو ہے وہ معصوم ہے، وہ امام ہے، وہ نبی اور وصی نبی ہے. اگر وہ نہ ہو تو کوئی مقصد نہیں رہتا. پھر اللہ نے اس زمین کو کس لیے سجایا، ہمیں کیوں پیدا کیا، ہم کیوں آئے اس دنیا میں، سلسلہ ہدایت، مقصد حیات. پھر ایک بالکل جاہلوں والی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آپ ایک دوسرے سے ریونج لو اور اولاد کو جو ہے کبھی کبھی اپنے لیے بوجھ سمجھو، اور پھر بالکل ہی کبھی کبھی جانور سے بھی بدتر ہم اس دنیا میں جئیں گے اگر ہدایت کے سلسلے کو ہم نے صحیح طرح ہضم نہ کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ہدف، مقصد اس حدیث سے یہ ہے، اور معرفت کا اصل ہدف اس وقت ہم حاصل کر سکتے